تمام افواہیں دم توڑ گئیں کہ آسارائیاں دفن ہو گئیں اور تبصرے اپنی موت آپ مر گئے۔ طالبان نے اعلان کر دیا کہ افغانستان کی حکومت کا نام امارات اسلامی افغانستان ہوگا اور اس کے سربراہ شیخ الحدیث مولانا ہیبت اللہ خونزادہ خود ہوں گے، جن کے ہاتھ پر طالبان نے آج سے 5 سال قبل بیعت کی تھی اور ان کی قیادت میں امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے خلاف نظام شریعت اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کیا تھا۔ اس 20 سالہ عظیم جہاد میں بے شمار ایسے مواقع آئے جب طالبان کو افغانستان میں قائم امریکی کاسالسی نظام کا حصہ بن کر اقتدار میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی امریکہ کو افغانستان پر حملہ کیے صرف 8 ماہ ہی ہوئے تھے کہ جون 2002 میں تقریباً 1500 افغان قبائلی اور سیاسی رہنماؤں کو جرمنی میں اکٹھا کیا گیا تاکہ افغانستان میں ایک جمہوری، آئینی اور پارلیمانی قسم کی حکومت قائم کی جائے۔ طالبان کو بھی اس میں شرکت کے لیے کہا گیا اور حامد کرزئی، جس کی امریکہ کے ساتھ پہلے ہی سے سربراہی کے حوالے سے خفیہ ڈیل ہو چکی تھی، اس نے بہت زور لگایا، لیکن ایک تو طالبان اس وقت خود غیر مجتمع تھے اور دوسرا وہ کسی ایسے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جس کے خلاف وہ جہاد کر رہے تھے۔ لوئی جرگا یعنی قبائلی عصبیت کے علمبردار سرداران مشران کے ہجوم سے آئین منظور کروایا گیا، جس کے تحت 2004 نومبر کے الیکشنوں میں بھی طالبان کو جمہوری مین سٹریم میں آنے کی دعوت دی گئی، لیکن وہ شریک نہ ہوئے۔ اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوئے، طالبان کو افغانستان کے جمہوری نظام میں حصہ لے کر اقتدار میں آنے کا لالچ دیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جہاد کے پہلے 10 سال گزرتے ہی امریکہ اور نیٹو فورس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جنگ جیتنا ناممکن ہے، مگر انہی کی قائم کردہ افغانستان حکومت کے گروہ انہیں یقین دلاتے رہے کہ آپ ہمیں عسکری طور پر مضبوط کر دیں، جدید اسلحہ سے لیس کر دیں تو ہم ان مٹھی بھر طالبان سے خود نمٹ لیں گے۔ امریکیوں کو ان پر بالکل یقین نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تک افغان افواج کی کرپشن اور اسلحہ بیچنے کی رپورٹیں امریکی انتظامیہ میں عام ہو چکی تھی۔ امریکہ نے عزت سے نکلنے کے لیے جنوری 2012 کو طالبان سے رابطہ کیا اور براہ راست مذاکرات کی دعوت دی، جس پر طالبان دبئی میں اپنا دفتر کھولنے پر راضی ہو گئے، مگر امریکی پینٹاگون، دفاعی ٹھیکیدار اور افغان سیکیورٹی فورسز جیسے گروہ ان مذاکرات کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے حالات خراب کرنے کے لیے پے در پے واقعات کروائے۔ آغاز فروری 2012 میں بگرام جیل سے ہوا، جہاں قرآن پاک کے نسخے یہ کہہ کر جلائے گئے کہ ان میں شدت پسند مواد موجود ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 30 افراد شہید ہوئے اور 2 سپاہی بھی مارے گئے۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک امریکی سارجنٹ رابرٹ بیلز نے کندھار کے ضلع پنجوائی میں عام شہریوں پر بلا وجہ فائل کھول دیا اور 16 لوگوں کو شہید کر دیا۔ میدان جنگ جو ذرا خاموش ہوا ہی تھا، ایک بار پھر گرم ہو گیا اور طالبان نے بہار کے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کابل کے سفارتی علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد سے ہر دن طالبان کی بالادستی اور فتح و نصرت کا دن اور امریکی اور نیٹو افواج کی واپسی کی پلاننگ کا دن بن گیا۔ جون 2013 میں طالبان نے قطر کے شہر دوحہ میں باقاعدہ دفتر کھول کر اس پر امارات اسلامی افغانستان کا پرچم لہرا دیا۔ ساتھ ہی نیٹو نے 2014 کے آخر تک اپنی افواج واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ افغان سیکیورٹی فورس اور افغان حکومت کی کرپشن کو روکنے کے لیے جولائی میں ٹوکیو میں ڈونر کانفرنس بلائی گئی، جس میں امریکہ، جاپان، جرمنی اور برطانیہ نے افغان حکومت کے لیے $16 ارب منظور کیے تاکہ وہ انہیں خرچ کریں، ان سے اپنا پاپی پیٹ بھریں، لیکن دفاعی ہتھیاروں کو نہ بیچیں۔ اس فیصلے کے بعد امریکہ اور اتحادی افواج نے افغانستان کا زیادہ تر کنٹرول بڑھ کے مارنے والی افغان سیکیورٹی فورس کو دے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ، نیٹو، بھارت اور ایران نے کبھی ایک دن کے لیے بھی افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا، انہیں مکمل مدد فراہم کی، یہاں تک کہ ان کے شانہ بشانہ لڑے بھی۔ اس کے باوجود امریکی عشیر بعد سے قائم ہونے والی افغان حکومت اپنے لوگوں کی بزدلی اور کرپشن کے بوجھ تلے ڈوبتی چلی گئی۔ اب وہ عوام کی اکثریت کی نظروں میں ایک بددیانت، نااہل اور بکاؤ حکومت کے طور پر مسلمہ ہو چکی تھی، اور لوگ 1995 سے 2001 تک کے اس 6 سالہ طالبان کے دور حکومت کو یاد کرتے تھے، جب افغانستان میں امن بھی تھا اور خوشحالی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مذاکرات کے دوران عید کے موقع پر 15 روز کے لیے طالبان نے سیز فائر کا اعلان کیا تو کابل کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے طالبان کے گرد لوگ ایک عالم محبت میں اکٹھے ہونے لگے، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ یہ 20 سالہ جہاد انسانی تاریخ میں ایک عظیم عرصہ جنگ ہے، جس پر آنے والا مورخ بہت کچھ لکھے گا۔ ابھی تو برطانیہ اور سوویت یونین جیسی سپر پاورز کی شکست کی افغانستان میں کہانی ہی ختم نہیں ہوئی، ہر روز ایک نیا پہلو نکل آتا ہے۔ اس فتح کے بعد اب اسے ناکام کرنے کے لیے سازشیں اپنے عروج پر ہیں۔
ان میں سب سے اہم سازش حکومت سازی کی نوعیت پر بحث اور پھر وسیع البنیادی کا چورن ہے۔ پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح طالبان بے شک تمام شرعی قوانین نافذ کر لیں، لیکن نظام حکومت آئینی، جمہوری اور پارلیمانی پر راضی ہو جائیں۔ وہی منافقت کہ آئین اگر قرآن و سنت کو سپریم مانتا ہے تو فی الحال ٹھیک ہے، کل ووٹ کے ذریعے اسے پارلیمنٹ کی اکثریت سے بدلوا لیں گے۔ وسیع البنیاد حکومت بنانے کا چورن شروع میں بیچا گیا تاکہ طالبان کو دیگر گروہوں کی طرح محض ایک حکومتی فریق کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ مذاکرات تاخیر کا شکار کیے گئے تاکہ افغان سیکیورٹی فورسز زیادہ سے زیادہ علاقے قابو میں لے کر حکومت میں بڑا حصہ مانگنے کے قابل ہو جائیں، لیکن طالبان کی فتوحات نے یہ گیم ہی الٹ دی۔ پہلے انہوں نے 90% افغانستان پر اپنا اقتدار مستحکم کیا، اور بالآخر جب وہ کابل میں داخل ہوئے تو پھر ان تمام گروہوں کو دعوت دی کہ آؤ، جس کے پاس جتنا افغانستان ہے یا جسے جتنے عوام کی حمایت حاصل ہے، حکومت میں اتنے حصے کا مطالبہ کرے۔ اس کشمکش میں ابھی بھی جمہوریت پرست تجزیہ نگار عبوری حکومت کے نام بتائے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے تجزیہ نگاروں کی خواہش ایک ہی ہے کہ کم از کم حکومت کا نام اور اصطلاحات کی حد تک تو جمہوری ہوں، جیسے صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ وغیرہ۔ لیکن دنیا بھر کے ان سیاسی قائدین اور تجزیہ نگاروں کو علم نہیں کہ طالبان کی ساری تحریک جسے قائم ہوئے 28 سال ہو چکے ہیں، عمر ثالث ملا محمد عمر مجاہد کے ہاتھ پر بیعت سے قائم ہوئی تھی، اور آج بھی وہ امیر المومنین مولانا ہیبت اللہ اخونزادہ کی بیعت میں ہی منظم ہے۔ امیر کی موجودگی میں کسی اور کی سربراہی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس راز کو حامد کرزئی، گلبدین حکمتیار اور عبداللہ خوب جان چکے ہیں، اس لیے وہ آج نئی بننے والی حکومت کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات میں ہیں۔ باقی رہا احمد شاہ مسعود کا بیٹا، تو اسے بھی معلوم ہے کہ اگر تاجکستان کی سرحد کا کنٹرول ہی طالبان کے پاس ہے تو پھر پنجشیر وادی میں اس کی حیثیت تو ایک گھرے ہوئے ہرن جیسی ہے جو جہاں بھاگے ایک دن پکڑا جائے گا۔ اس کا اعلان بھی حکومت سے اپنا حصہ زیادہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ امارات اسلامی افغانستان کے اس سفید پرچم تلے ہوگا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رایا یعنی حالت جنگ کا جھنڈا سیاہ اور لوائی یعنی حالت امن کا جھنڈا سفید تھا، دونوں پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تمام جھنڈوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے جھنڈے قرار دے دیا۔ فرمایا جو شخص گمراہی کے جھنڈے تلے لڑے، عصبیت کے سبب غضبناک ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اسی لیے افغان قوم پرست تعصب کی علامت جھنڈے کو تبدیل کر کے کلمہ طیبہ والا جھنڈا لہرا دیا گیا۔